تو اس کو تکلیف ہوئی تو یہ پوچھتے کیا بنا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ شعر بنا رہا ہوں. جیسے ایک بندے کو شوق ہوا کہ میں اپنے جسم پہ شعر بنواؤں. یہ انگریزوں میں جو جسم کے اوپر سیاہی سے نشان بنا دیتے ہیں وہ جائز نہیں ہے، مگر ان کے کلچر میں ایک چیز ہے. تو ایک صاحب جو تھے وہ گئے کہ جی میں نے تو شیر کا نشان بنوانا ہے اپنے جسم کے اوپر. تو اس کے لیے ایک نیڈل ہوتی ہے، وہ سکن کے اوپر لگاتے ہیں اور سیاہی سکن کے اندر جاتی ہے، مگر وہ تکلیف دہ ہوتا ہے عمل. چنانچہ اس نے لگائی تو اس کو تکلیف ہوئی تو یہ پوچھتے کیا بنا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ شعر بنا رہا ہوں. کہتے شعر کا کون سا حصہ بنا رہے ہو؟ اس نے کہا دم بنا رہا ہوں. کہتے اچھا بغیر دم کے شعر بنا دو. پھر اس نے نیڈل لگائی تو پھر پوچھا بھئی اب کیا بنا رہے ہو؟ اس نے کہا کان بنا رہا ہوں. کہتے بغیر کان کے شعر بنا دو. کرتے کراتے ایک ایسا وقت آیا کہ گویا کوئی چیز شعر کی بنی ہی نہیں، ایسا شعر بنایا کہ جس میں کچھ بنانا ہی نہ پڑے. تو ہم بھی ایسے سالک ہیں کہ شیخ سے یہ تو توقع کرتے ہیں کہ ہمیں روک ٹوک کریں، لیکن وہ پھر برداشت نہیں ہوتی اور پھر آگے سے لاجکس پیش ہوتی ہیں. ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بلا وجہ اگر کوئی شیخ کسی بندے کو جوتے مارے تو اس بندے کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جوتا اٹھا کے پھر اپنے شیخ کو واپس دے. بلا وجہ اگر جوتے مارے تو جوتا اٹھا کے پھر دوبارہ اپنے شیخ کو پکڑائے کہ جی یہ آپ لے لیجئے. چنانچہ ہمارے حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ خوب ڈانٹ ڈپٹ کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ جو شیخ ڈانٹ ڈپٹ کرتا ہے تو مریدین کی اصلاح زیادہ ہوتی ہے، اور جو ان کی رعایت کرتا ہے تو مریدین کے عیب ٹھیک سیدھے نہیں ہوتے. چنانچہ کئی مرتبہ حضرت بھرے مجمع میں کسی بندے کو کھڑا کرتے تھے اور ڈانٹ دیتے تھے اور فرماتے تھے کہ اب تمہارے لیے اس کو ہضم کرنا ذرا مشکل ہوگا، مگر تمہارا فائدہ اسی میں ہے. اور خوب بندے کی جو ہے نا انا ٹوٹتی تھی اور بندے کے اندر عاجزی آتی تھی.